العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم مت بناؤ اللہ کے نام کو آڑ اپنی قسموں کے لیے ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس کہ تم نیکی کرو یا تقوی اختیار کرو یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرو واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم وہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں میں ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا تمہیں پکڑے گا ان قسموں میں جو کمائی تمہارے دلوں نے واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے للذین یؤلون من نسائہم ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے تربص اربعۃ اشہر روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ فَإِنْ فَاءُوا پس اگر وہ لوٹ آئیں شوہر دوبارہ اپنی عورتوں کے پاس فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اگر انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر بے شمار مسائل کا ذکر ہے جن کا احاطہ اس مختصر سے وقت میں انتہائی مشکل ہے ان آیات کے ذیل میں فقہائے کرام نے بڑی بڑی کتابیں بھری ہیں اور اس مسئلے کے نام سے پوری بحث ہیں وہاں پر. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا
کوشش یہ کروں گا کہ آیات کا ترجمہ اور مفہوم اس محفل میں ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ کے نام کو اپنے معاملات کے اندر آڑ نہ بنایا کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بات بات پر قسم کھانا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات ہو، او جی اللہ دی قسمیں، خدا دی قسمیں، رب دی قسمیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس نام کو اس لیے استعمال نہ کیا کرو۔ میرا نام اس لیے کہ اس کی یاد کرو، اس کا ذکر کرو، میری وحدانیت کے تذکرے کرو۔ قسم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان جدائی ہو اگر میں نے ایسا کیا ہو۔ خدا کا اور میرا راستہ علیحدہ ہو۔ قسم یقسم تقسیما، تقسیم کس کو کہتے ہیں؟ علیحدگی کو، جدا ہونے کو۔ میرے اور خدا کے درمیان کیا ہو جائے؟ تقسیم ہو جائے۔ میرا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی تم کیوں میرے نام کو استعمال کرتے ہو اور نیکی نہ کرنے کی قسم کھاتے ہو؟ اللہ دی قسم ہے جی میں اج تو بعد اس ماؤ دی خدمت نہ کردا، اس ماؤ کو یا اس پیو کو میں اج تو بعد دعائی آن کے دوا، مجھ کو خدا دی قسم ہے۔ یہ کوئی اچھی گل ہے؟ خدا آختا ہے اس چنگی گل ہے بچ مڑا نہ کیا دے کی استعمال کیتا ہے۔ بھائی نیکی ہے نا، والدین کی خدمت کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ مائے تد مگو اے آخے او آخے میں کدے آج تو بعد توڑے کپڑے آنا تو مگو خدا دی قسم ہے۔ تے جڑا مجھ جائل تے مجھ اڑوت تے مجھ دان تے مجھ ریچ ہوندہ ہے نا، تو آتا ہے میں آج تو بعد توڑی خدمت کرنا تے مڑے تے تریمت طلاق ہے۔ اور اس کو بانا مل گیا، وہ جی میں تے طلاق کر چھوڑی ہے، میں قسم کر کے دیئے مائے دل موچا آختا ہے توڑی خدمت کراں، توڑے استے چیزاں آنا کے کراں، پر میں تے پھنس گیا۔ خدا آختا ہے کہ اے جی قسم کھا دیئے تے کفارہ دے کہ قسم تروڑ اور بدبخت والدہ کی خدمت شروع کر۔ ان قسموں کو آڑ نہ بناؤ، ایک بات۔ دوسری بات، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اللہ دی قسم ہے جی میں اس مسیتی پہ نماز نہ پڑھتا، میں فلانے مولویہ پیچھے نماز نہ پڑھتا، میں قسم کھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی تیرے محلے کی مسجد ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ اس قسم کو توڑ، کفارہ دے اور آ کے نماز پڑھ۔ خدا دی قسم ہے جی میں آج تو بعد مسیتی پہ پیسے دواں نہ چندہ دیندہ مسیتی پہ۔ اب یہ قسم ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے قسم، غریب کے لیے قسم۔ بہن گھر میں آئی، کوئی بات بات میں اس نے حصے کا مطالبہ کر لیا، اور پراوا میں بھی پیو دی تیاں مو کو بھی ایسا دے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی تو ایسا منگے دے کی منگے؟ خدا دی قسم توڑنے علاج تو بعد مڑا کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کہتی ہے اس قسم کو توڑ اور بہن کے ساتھ معاملات درست کر۔ قرآن کریم ایک واقعہ بیان کرتا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں آیت نکالیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، سورہ توبہ میں میرے خیال سے۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، تو اس تہمت کا شکار مخلص صحابہ کرام بھی ہوئے۔ جب پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو مخلص صحابہ کرام، ان میں بعض جو اخلاص والے تھے وہ بھی کہنے لگے کہ جی اتنی فلاں بھی بات کر رہا ہے، فلاں بھی بات کر رہا ہے، آخر کوئی گل ہے نا، تاں فلانا فلانا بھی گل کر دے۔ پروپیگنڈا اور جھوٹ بڑی آرامی چیز ہوتی ہے، آخر کوئی بات تو ہے نا جی۔ او دیکھو فلانا جناب عبداللہ ابن ابی نبی علیہ السلام پیچھے نمازاں پڑھ دے، داڑھی اس کی تو نہیں تاکے، تنبی اس کی گٹیاں کو لوتے، اوابین بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے گھر پر الزام بھی لگا رہا ہے۔ تو جڑے سادے صحابہ سے نا، سادے بعض لوگ تے سیان دن نا چوٹی پرتنگو تے سادے صحابہ کرام انہوں سنا کہ ہو جنے اتنا نیک چنا جی گل کردہ لگے دا ہے، یہ داڑھی آلا مچھا چپٹ ہوئی دیاں، منی دیاں، سرہ تے پگڑی بدی دی، گٹے ننگے کیتے دیں، تو اے پیچھے مسجد نبی پہلی صف پہ کھل کے نمازاں پڑھ دے، نبی علیہ السلام دے ہاتھ بھی چم دے، سارے کام کر دے، آخر کوئی گل ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ حضرت حسان بن ثابت پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اور کئی صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ پھوپھی زاد کے خالہ زاد حضرت مستخ رضی اللہ تعالی، انہوں نے بھی گلیں کی تھیں، انہوں نے بھی باتیں کی۔ اللہ اکبر۔ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہانہ وظیفہ خرچے کے لیے لیتے تھے، اللہ نے قرآن نازل کیا نا، اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اور میرے پیغمبر عائشہ ان باتوں سے مبرہ ہے جو یہ بدبخت کر رہے ہیں۔ یہ منافقین نے جو پروپیگنڈا اٹھایا ہے، میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں، سورہ نور اللہ نے اتاری، اور حضرت ابوبکر صدیق قسم کھا دی دیا سی نا کہ میں مستخ نال آج تو بعد تعاون نہ کردا۔ اب یہ ان کے کزن تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے نیکی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس قسم کو توڑ۔ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ اس تعاون کے بدلے میں خدا تیری بخشش کر دے؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں قرآن کریم اتارا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے وسعت والے، مال والے، دولت والے اس بات کی قسم نہ کھائیں۔ کس بات کی؟ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ آج کے بعد اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو نہیں دیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کسی مسکین سے، کسی مہاجر سے، کسی مسافر سے کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دے، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اس کام کے بدلے میں اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ تجھ سے گناہ بخش کرے، کیا یہ نہیں چاہتے؟ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ بخشنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے بلایا
اور بلا کر ارشاد فرمایا اے صدیق تیرے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے، کیا تم مستحق کا وظیفہ کر کے جاری کر کے دوبارہ اپنے آپ کو بخشش کا مستحق نہیں کرانا چاہتا؟ اللہ جبرائیل نے آپ کو میرا نام لے کر بتایا، فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کر بتایا۔ صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، میں بخشش چاہتا ہوں، میں کیوں نہیں بخشش چاہتا؟ اگر خدا میری بخشش کا اعلان میری زندگی میں دنیا میں کرنا چاہتا ہے تو میں جتنا مستحق کو پہلے دیتا تھا آج کے بعد ڈبل دوں گا، اے اللہ آج کے بعد میں اس کو ڈبل دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا قسم توڑ، قسم کا کفارہ دے اور مستحق کا وظیفہ دوبارہ بحال کر۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے ہمیں کیا نصیحت کی، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو قسم کھا کر اللہ کے نام کو آڑ بنا کر نیکی سے، تقوی سے، اصلاح بین الناس سے اپنے آپ کو نہ روکو، خدا کے ناموں کو آڑ نہ بناؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، قسم کی اقسام کا تذکرہ کیا، فرمایا قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، ایک ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین لغو وہ ہوتی ہے جو بے ارادہ آدمی کی زبان سے نکل جائے، سبقت لسانی کی وجہ سے گلا کردے منہ بچو قسم نکل گئی ہے، اس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جس میں نیت نہیں تھی قسم کرنے کی، منہ سے قسم نکل گئی ہے۔ یمین منعقدہ وہ ہے کہ آدمی اس قسم کو منعقد کرتا ہے کسی چیز کے ساتھ کہ میں اگر فلاں کام نہ کروں تو مجھے کیا ہے، قسم، آئندہ کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر یہ کام ناجائز ہے تو قسم کو قائم رکھ، یہ کام ناجائز۔ ایک آدمی آتا ہے خدا دی قسم میں شراب نہ پیساں، خدا دی قسم میں زنا نہ کرساں، خدا دی قسم میں فلانی کنجری نال تعلق نہ رکھساں، قسم کھا لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ خدا دی قسم میں کوڑ نہ کرساں، خدا دی قسم میں والدین دی نافرمانی نہ کرساں، خدا دی قسم میں گال نہ کرساں، اس قسم کے کرے قائم رہے۔ لیکن آتا خدا دی قسم میں تریمتی کو کپڑے آن کے نہ دیساں، خدا دی قسم ماؤ دی خدمت نہ کرساں، خدا دی قسم تریمتی کو ماؤ پیو دے کار نہ چھوڑ ساں۔ شریعت آتی ہے اس قسم کو توڑ، اس کو کیا کر توڑ اور اس کا کفارہ دے، اور جس نیکی سے تو نے اپنے آپ کو روکنے کی قسم کھائی ہے اس قسم کو توڑ کر کفارہ دے کر اپنے آپ کو اس سے آزاد کر دے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس وہ ہوتی ہے جڑا کوئی آدمی کام کر کے قسم کھاوا ہے، آخر خدا دی قسم میں تے فلانا کام کیتا ہی نہیں، میں تے کیتا ہی نہیں، پہلے ہو گیا کام تے قسم کھا دیے۔ اس اتنی بڑی قسم ہے، غموس آختے ہیں، غمس آختے ہیں، اے نک پکڑ کے تے پانیاں بھی کے کرنا، اپنے آپ کو ڈبونا، چمی مارنا، چھال مارنا، نک پکڑ کے کے کرنا، چھال مارنا۔ اس نے اپنے آپ کو گناہ میں اتنا غرق کر دیا ہے، ڈبو دیا ہے، اب سوائے استغفار کے اس کا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسموں کی اقسام بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ مواخذہ نہیں کرتا تمہاری لغو قسموں میں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارا مواخذہ ضرور ہوگا جس قسم کو تم نے دل سے نکالا ہے، دل کے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس کے اندر ذرا تفصیلات ہیں، اس کو کہتے ہیں مسئلہ ایلا۔ ایک آدمی قسم کھاتا ہے،
قسم کھاندہ اختر جی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا. اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے انشاءاللہ کل. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.